آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ لٹرلی پیسہ لوز کر رہے ہیں بائی ناٹ بوروئنگ منی؟ یہ ایک ایسی نگلیکٹڈ چیز ہے جو کہ پاکستانی کمیونٹی میں انفارچونیٹلی بیکاز آف مے بی انٹرسٹ ریٹس اور اس کانسیپٹس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ بورو نہیں کرنا. بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. اگر آپ کے پاس ایک سالڈ آئیڈیا ہے جو کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ہر ایک گریٹ آئیڈیا کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ آپ اپنے گروتھ کو سٹنٹ کرو گے. لیٹس سے آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے اور آپ نے سارے انویسٹ کر دیے، لیکن آپ کے بزنس ماڈل میں مے بی کروڑ کی بھی نیڈ پڑ سکتی ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پہلے میں تھوڑا اس طرح سٹارٹ کر لوں، آہستہ آہستہ بریک ایون پہ پہنچوں، پھر جو ہے میں پروفیٹیبلٹی کا سوچوں گا، اس کے بعد میں اس کو ری انویسٹ کروں گا. اٹس اے لانگ جرنی، یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ روڈ. آپ کو چاہیے فنڈنگ، اور لوگ بہت ہیں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے. یو جسٹ ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو اپروچ دیم اینڈ یو ہیو ٹو نو وٹ ٹو ٹیل دیم ان آرڈر ٹو میک دیم انٹرسٹڈ ان یور بزنس. سب سے ایزیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس بینک. بینک کی بوروئنگ آپ نے بس سمجھنی ہے کہ ہاؤ دیٹ ورکس. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے آپ کے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، اگین رسک آپ نے آلریڈی سارا کچھ فگر آؤٹ کر لیا، بزنس پلان آپ کے پاس ریڈی ہے اور آپ کے پاس آئیڈیا ہے کہ یہ بزنس جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ مجھے تقریباً 35 to 40% آن این اینول بیسس دے گا. آپ بینک سے جا کے بورو کرتے ہو، بینک آپ کو چارج کرے گا مے بی 15%. تو ایک سال آپ نے ہولڈ کیا، اس کے بعد آپ کی پروفیٹیبلٹی میں سے آپ نے 15% بینک کو دیے، باقی 20% جو ہے وہ آپ نے ری انویسٹ کر دیے. تو اس میں ونر کون رہا؟ آبویسلی یو، بیکاز آپ نے 10 لاکھ کے تھرو اپنے آپ کو لمٹ نہیں کیا. یو وینٹ ٹو دا بینک یا دیر از ادر چینلس ٹو جہاں پہ آپ نے فنڈنگ سیکیور کر لی اینڈ جو بھی اس کا کٹ بنتا تھا وہ آپ نے واپس دے دیا، یا وہ انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے یا تو پھر آپ اس کو ایکویٹی دے سکتے ہو. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ آپشنس ٹو کنسیڈر. لیکن آپشنس میں جانے سے پہلے تھوڑا یہ تو سمجھنا ہوگا کہ رچ پیپل کیا کرتے ہیں. امیر لوگ جو ہے نا وہ اپنے پیسوں سے نہ تو جیتے ہیں، اپنے پیسوں سے نہ وہ بزنس کرتے ہیں، اینڈ وہ سارا لون کا پیسہ لیتے ہیں. وائی ڈو دے ڈو دیٹ؟ وائی ڈو دے بورو انسٹیڈ آف جسٹ ری انویسٹنگ فرام دیئر نیٹ ورتھ؟ اٹس ریئلی امپورٹنٹ. جو آپ کا پروفٹ ہے نا یا جو آپ کی انکم ہے وہ ٹیکس ہوتی ہے. اوکے، سو آپ نے اپنی انکم کے اگینسٹ ایکسپینسز شو کرنے تاکہ آپ کا ٹیکس جو ہے بیس وہ ریڈیوس ہو. لیکن لون ایک ایسی پیاری چیز ہے جس کے اوپر کچھ ٹیکس نہیں لگتا. آپ کو لیٹ سے 5 کروڑ ملتے ہیں ایک فنڈنگ کے تھرو، وہ آپ نے لون لیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں پڑے گا. اس سے آپ جتنا انکم جنریٹ کرتے ہو اس کے اوپر ہاں ٹیکس پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ انٹرسٹ ایکسپینسز ڈیڈکٹ کر سکتے ہو. سو اٹ جسٹ میک سینس. دیٹ از وائی رچ پیپل وہ ہمیشہ بورو کرتے ہیں ورسز ڈوئنگ اٹ آن دیئر اون منی. آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمیشہ جو ریچسٹ بلینئرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ بڑھتی ہی جاتی ہے. دیٹس بیکاز جو سب سے الٹرا رچ ہے نا وہ اپنے نیٹ ورتھ کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. وہ اس کے اگینسٹ ایک انشورنس پالیسی نکالتے ہیں اور انشورنس پالیسی کے اگینسٹ وہ انلمیٹڈ لون لے سکتے ہیں. سو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ 5 ایسے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ فنڈنگ سیکیور کر سکتے ہو. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ایگزسٹنگ ایجنسی ہے آپ میں بھی لائن آف کریڈٹ ایکسپلور کر سکتے ہو. کوئی بھی بینک آپ کو لائن آف کریڈٹ دے سکتی ہے، بیسکلی ایدر بیسڈ آن ریسیویبلز آپ کے وہ ہوتے ہیں کہ لیٹ سے آپ نے کام کیا ہوا ہے $10,000 کا، لیکن ابھی آپ کو ریسیو نہیں ہوئے، کلائنٹ بلنگ گئی ہوئی ہے، یا تو اس کے اگینسٹ آپ کو مل سکتا ہے، یا تو اراؤنڈ 10% آف یور ریونیو جو ہے وہ آپ کسی بھی بینک سے پوچھ سکتے ہو. دوسرا ہے ڈیٹ فیکٹرنگ کمپنیز. سو ڈیٹ فیکٹرنگ کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ریسیویبلز یا جو آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ سے لے لیتی ہیں ایٹ اے پرسنٹیج. لیٹ سے آپ کے $30,000 جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ڈیٹ فیکٹرنگ کمپنیز کیا کریں گی؟ وہ کہیں گی کہ آپ ہم سے 28,000 لے لیں اینڈ باقی رسپانسبلٹی ہماری. مے بی ہو سکتا ہے وہ 20,000 جو ہے وہ ریکور کر لیں، ہو سکتا ہے وہ ٹوٹل 30,000 ریکور کر لیں. تو ہر ایک کنٹری میں ڈیٹ فیکٹرنگ کمپنیز الگ الگ پرسنٹیجز چارج کرتی ہیں اور وہ بیسڈ ہوتا ہے ایک انویسٹمنٹ کی رسک کے اوپر. دیٹ مائٹ ویری بٹ اٹس اے ریئلی گڈ وے ٹو گیٹ سم فنڈنگ. تیسرا جو اس میں ہے وہ ایک بینک ٹرم لون ہے. سو یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور ریگولر بینکس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز جو UBL کا یوتھ ٹرم لون ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اٹس اے سبسڈائز لون، آپ کو 2 ملین تک مل سکتے ہیں اور اس کے اوپر آئی تھنک 6% جو ہے ریٹ ہے. اٹس اے اسٹیل. اگر تو آپ کے بزنس میں ہے پوٹینشیل، جسٹ فگر آؤٹ کہ کس طرح آپ نے ان کو ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے ہیں. یوزولی وہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فائنینشیل فورکاسٹ کوئی بنا ہو، 3 ایئر پروجیکشن
प्रोजेक्शन, 5 ईयर प्रोजेक्शन, उसमें पहले 2 सालों की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. क्या बिजनेस रन हो रहा है या इज इट प्री रेवेन्यू? रनिंग बिजनेस के लिए इट्स मोर सूटेड. ठीक है. उसके अलावा सेंसिटिविटी एनालिसिस, इस तरह बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो कि उसके अंदर कवर होनी चाहिए. स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए. बट डोंट वरी, हर चीज के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट तो बैठा हुआ है. आपने बस फाइवर पे जाके सर्च करना है और थोड़े बहुत पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि 2 मिलियन भी तो लेने हैं ना. चौथी ऑप्शन जो है ना, ये सबसे ज्यादा सूट करेगी नए एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी अभी अपनी एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं. वो है एंजल इन्वेस्टर्स की. हर एक ग्रुप में जो कि बिजनेस वाला ग्रुप होता है उसके अंदर एंजल इन्वेस्टर भरे पड़े होते हैं. आप अमेज़ॉन स्पेस में हो, आपको कितनी दफ़ा ये नोटिस किया होगा कि एक बंदा होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा बंदा जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट को चला रहा होता है या ब्रांड को चला रहा होता है. सो सेम चीज़ अभी एजेंसी पेयरिंग की भी एक दुनिया ओपन अप होगी. लोग जो है वो समझ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव एनवायरनमेंट. मतलब आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंटोरी जो है वो पंप करनी होती है विद इन द बिजनेस ताकि उसके अंदर से प्रॉफिट निकले. लेट्स से आपको $100,000 एक साल के बाद प्रॉफिट हुआ भी, लेकिन 300,000 आपका इन्वेंट्री के अंदर स्टक होगा. वर्सेस एजेंसी वाला जो मॉडल है, जो सर्विस बिजनेस है, उसमें एक तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, ऊपर से कोई कैपिटल इंटेंसिवनेस होती नहीं है. तो यूजुअली एक अच्छे एंजल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी निशानी है. दिस इज अ रियली गुड इंडिकेटर. अगर आप उनको दिखा दो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट आपको 2 से 3 साल में आ जाएगा. इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर यू कैन गेट पीपल हु विल बैक द इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनको बदले में एक्विटी चाहिए होगी. और चले आखिरी पे आते हैं, वो है आपके अपने असासे. डिक्लेयर करें उसको. जो स्लो मूविंग एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करें. थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना. अगर तो लेट्स से आपके पास एक बाइक है या कोई गाड़ी है, आपने उसको यूज़ करना है डे टू डे, मैं नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा रिस्क लें आप. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट पड़ा हुआ है, मे बी सेकेंडरी बाइक हो सकती है, सेकेंडरी गाड़ी हो सकती है, आप उसको लिक्विडेट करके उसी इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं. आई नो इट्स नॉट द ईजीएस्ट टू यूज़, लेकिन एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक दैट रिस्क. और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक रिवॉर्ड भी कम ही होगा. तो ये 5 ऑप्शंस के अलावा भी और बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन बॉटम लाइन सेम ही है. अगर अपने पैसों से करोगे तो अपने ग्रोथ को स्टंट करोगे. दूसरों के पैसों से करोगे तो आपकी पोटेंशियल लिमिट नहीं हो सकती. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो राइट बिजनेस मॉडल है, एंड यू हैव टू बी डिटरमिन्ड टू वर्क हार्ड एट इट. बाकी पैसे कहीं से भी आ सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द वर्ल्ड. आप थोड़ा अपने माइंडसेट को खोलें.